السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ دوستو، سپریم کورٹ نے آج پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھین لیا ہے، لیکن یہ دی اینڈ نہیں ہے۔ اصل میں عمران خان کا جو پلان سی ہے وہ کامیاب ہو چکا ہے، اور خان صاحب نے خود یہ بات کہی ہے کہ بھائی ابھی تو اصل جو مارکا ہے اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس یعنی کہ خلاف فیصلہ آنے کے باوجود بھی ایک جو سب سے بڑی خوشخبری ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور عمران خان کا سب سے بڑا ناقد، سب سے بڑا دشمن، سب سے بڑا جو مخالف ہے وہ کیسے پاکستان تحریک انصاف کی صف میں آ کر فرنٹ کے اوپر کھڑا ہو گیا ہے، اور کون سا ایسا جرنلسٹ ہے جس نے یہ کہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کے خلاف عمران خان نے جو ریفرنس دائر کیا تھا۔ میں نے ہمیشہ عمران خان کی مخالفت کی، لیکن آج مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ سب کچھ خان نے بالکل ٹھیک جو ہے وہ کیا تھا۔ چیزیں جو ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہیں، اور پورا جو سسٹم ہے وہ ایکسپوز ہو چکا ہے۔ عمران خان نے جو 4 سال پہلے بات کی تھی آج وہ ہو بہو کیسے ثابت ہو رہی ہے، اور یہ فیصلہ کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی ایک نئی جو کامیابی ہے اس کی بیس بننے جا رہا ہے۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اور کامنٹ باکس میں جا کر اپنی جو قیمتی رائے ہے وہ دیں، اور کسی بھی بندے نے ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا، مایوسی والا کامنٹس نہیں کرنا۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل میں یہ بلے کا نشان اگر پاکستان تحریک انصاف کو مل جاتا تو اس سے پاکستان تحریک انصاف کو کیا نقصان ہوتا، اور کس طریقے سے یہ ایک ڈیمیج ہو سکتا تھا پی ٹی آئی کے لیے۔ لیکن چونکہ اب 2 مختلف صفیں بن چکی ہیں، مطلب ادھر کے لوگ ادھر ہیں، ادھر کے لوگ جو ہیں وہ ادھر ہیں۔ میں آج کافی ٹائم بعد جیو نیوز دیکھ رہا تھا، اور میں چیک کر رہا تھا کہ بیسیکلی یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد اصل میں ریئیکشن کیا ہے، مختلف جو لوگ ہیں، مختلف جو اینکرز ہیں وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ میں 3 جو اینکرز ہیں ان کی بات کروں گا، اس کے بعد میں پلان سی کے اوپر آؤں گا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اصل سٹوری آپ کے سامنے یہ رکھی جائے گی کہ بھائی ہم آپ کو یہ خبریں دیتے رہے، ہم آپ کو یہ بتاتے رہے کہ سپریم کورٹ میں بلے کا نشان پی ٹی آئی کو مل چکا ہے، وہ کس بیس کے اوپر ہم کہتے تھے، اور ہمیں غلط جو ہے وہ کس طریقے سے قاضی فائز عیسیٰ نے ثابت کیا، یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ ہم جو بات کر رہے تھے اس کی بھی ایک بڑی سٹرونگ گراؤنڈ ہے۔ سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں حامد میر کی۔ حامد میر نے جیو کے پروگرام میں یہ بات واضح کی ہے کہ بھائی جسٹس ثاقب نثار جو ہے ان سے بھی بدترین جو فیصلہ ہے وہ آج قاضی فائز عیسیٰ نے دیا۔ یہ تاریخ میں کبھی بھی یہ فیصلہ قاضی فائز عیسیٰ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے مبینہ طور کے اوپر جو یہ لبادہ اوڑے رکھا تھا کہ بھائی وہ بڑا آئینی جج ہے، وہ بڑا قانونی جج ہے، وہ بڑے ڈیموکریٹک، سول لبرٹی اور پتہ نہیں دنیا جہان کے جو ٹائٹل اپنے سر کے اوپر لیے ہوئے تھے، اور بہت سے لوگ، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اور بڑے بڑے جو اینکرز ہیں، بڑے بڑے جو انسانی حقوق کے علمبردار ہیں، وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ڈیفینڈ کرتے تھے، وہ ان کے حق میں بات کرتے تھے، اور اس صف کو سب سے پہلے جس بندے نے چھوڑا ہے وہ ہے حامد میر صاحب۔ انہوں نے باقاعدہ یہ بات کہی کہ مجھے شرمندگی ہے کہ میں قاضی فائز عیسیٰ کو ڈیفینڈ کرتا رہا ہوں، اور جو ایک امید تھی کہ صاف اور شفاف الیکشن کے رستے میں قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ آسانی پیدا کریں گے، پی ٹی آئی کو ریلیف ملے گا، ایک بڑا انوائرمنٹ بنے گا الیکشن کا، لیکن قاضی فائز عیسیٰ نے مجھے غلط ثابت کیا، اور وہ ایک طریقے سے وہ یعنی کہ وہ جسے وہ کہتے ہیں کہ شاکڈ تھے حامد میر کہ بھائی یہ ہاؤ از اٹ پاسبل۔ لیکن ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے تھے کہ بھائی جو ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر بالکل پی ٹی آئی رائٹ کے اوپر ہے، کچھ غلطیاں ہوئی تھیں۔ اچھا، شاہ زیب خانزادہ جس کو آپ یہ سمجھتے رہے، میں یہ سمجھتا رہا کہ بھائی یہ بندہ اینٹی پی ٹی آئی ہے، اس نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور دیگر لوگوں کے خلاف یعنی کہ دنیا جہان کے
پروگرامز کیے اور پی ٹی آئی کو بدنام کرنے کی کوشش کی، لیکن آج اس کی آنکھیں بھی کھل گئی ہیں اور اس نے بھی یہ بات کہی ہے کہ بھائی قاضی فائز عیسیٰ نے جو یہ فیصلہ دیا ہے اور لیول پلینگ فیلڈ، حامد میر کی ایک بات میں آپ کے سامنے اگین رکھ دیتا ہوں، وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل تھے حامد خان بیرسٹر گوہر، وہ سر پیٹتے رہے سپریم کورٹ میں، بار بار قاضی فائز عیسیٰ کو یہ بات بتاتے رہے کہ بھائی اسلام آباد میں، لاہور میں ہم نہیں الیکشنز کروا سکتے تھے، وہاں کی پولیس، ہمارا کارکن کیا اس کا بیٹا سکول بھی جاتا اس کو پکڑ لیتی ہے، خواتین کے ساتھ کیا کیا گیا پنجاب میں، اسلام آباد پولیس کا کردار کیا ہے، وہ سر پیٹتے رہے، قاضی صاحب کو یہ بتاتے رہے کہ بھائی ہم یہاں پر یعنی کہ بندے اکٹھے کرنا تو بہت دور کی بات ہے، یہاں پر ہم اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے تھے، لیکن قسم ہے قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر، یعنی کہ یہ بات ان کے پاس سے بھی گزری ہو، یہ حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، یہی بات شاہ زیب خانزادہ نے کی کہ بھائی قاضی صاحب کو ایسا کیا ہو گیا تھا کہ بار بار سمجھانے کے باوجود یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے تھے، اسی لیے مجبوراً جو ہے وہ پی ٹی آئی کو جا کر پشاور میں، اور پشاور بھی سٹی میں نہیں، جا کر گاؤں میں الیکشنز کروانے پڑے، لیکن قاضی صاحب میں نہ مانوں، وہ جو ایک کہاوت ہے پنجابی کی کہ جو ہے وہ ایدا کان جڑا وہ چٹا ہی ہے، قاضی صاحب بس بضد کہ میں نے ماننا ہی نہیں ہے، جب آپ مائنڈ پہلے بنا چکے ہوں تو پھر تو کوئی بھی نہیں کچھ کر سکتا۔ مہر بخاری نے اس کے اوپر تبصرہ دیا، بات اصل میں یہ ہے، اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ بھائی پی ٹی آئی کو اگر یہ ریلیف مل جاتا تو وہ ایک تھوڑا سا ریلیکس فیل کرتے، اور جو ایک ڈونگ رچایا جانا تھا کہ یہ الیکشن صاف اور شفاف الیکشن ہوئے ہیں، پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ دی ہے، ساری چیزیں جو ہیں وہ ایکسپوز ہو کر بالکل جو سسٹم ہے وہ ننگا ہو چکا ہے۔ عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر جو باتیں کی، یا اس سے پہلے عمران خان صاحب جب باہر تھے انہوں نے جو پریڈکشنز کی، جو لنڈن پلان عمران خان 4 مہینے 5 مہینے پہلے بتاتا رہا، جس کا ذکر وہ جیل میں کرتا ہے، اور اس نے جو بات بولی تھی اس لنڈن پلان میں لکھی ہوئی ہے، اور ایگزیکٹلی یہ الفاظ جو ہیں وہ حامد میر نے بھی استعمال کیے ہیں کہ عمران خان نے جو لنڈن پلان کا ذکر کیا تھا جس کو ہم نہیں مانتے تھے، آج یہ پروف ہو چکا ہے کہ وہ لنڈن پلان ہے، وہ موجود ہے، اور اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہو رہا ہے۔ سہیل وڑائچ نے یہ تک کہہ دیا کہ بھائی وہ ریٹن شکل میں موجود ہے اور اس کے ایک نکات کے اوپر عمل ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اگر یہ صاف اور شفاف الیکشن والا ڈونگ رچایا جاتا تو یہ جو ڈونگ ہے یہ بیسکلی برے طریقے سے ایکسپوز ہو چکا ہے، اور ہمارے جو ادارے ہیں انہوں نے جو اس میں کردار ادا کیا ہے وہ روز روشن کی طرح جو ہے وہ بالکل سامنے آ چکا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی جو اسٹریٹجی ہے جو بیرسٹر گوہر نے بیان کی ہے وہ یہی ہے کہ بھائی ہم الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، ابھی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان سرنڈر کرے اور الیکشن کا جو ہے وہ بائیکاٹ کیا جائے۔ ایک شعر جو ہے وہ آپ کی نظر کروں گا، گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل ہی کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے، مطلب یہ کہ وہی لوگ جو مزاحمت کرتے ہیں، جو سسٹم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو نواز شریف کی طرح ڈیل کر لیتے ہیں، ان کے پھر سب کیسز معاف ہیں، ان کے سب گناہ معاف ہیں، لیکن جو بیسیکلی بندہ قانون کے مطابق، آئین کے مطابق، اصولوں کے اوپر جو بندہ سٹینڈ ہو جائے اس کو ایسے ہی جو ہے وہ بیک اینڈ کے اوپر دھکیلا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ پاکستان کے عوام بیرسٹر گوہر نے جو بات کی کہ 12 کروڑ میں سے 10 کروڑ جو ووٹر ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، تو یہ جو ووٹر ہے وہ کلیئرٹی اب آ چکی ہے، مطلب آپ کو بتایا کہ بڑے بڑے ناقد جو ہیں وہ خان کے حق میں آ کر آج کھڑے ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب آپ یہ سمجھو کہ بھائی آج میرے خیال میں پی ٹی آئی کے جو ووٹرز ہیں اس میں 3 کروڑ کا اضافہ ہوا ہے۔ جو لوگ تھوڑی کنفیوژن میں بھی مبتلا تھے نا کہ بھائی نہیں یہ تو پی ٹی آئی والے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، سوشل میڈیا تک یہ بات ہے، آج ان کا دماغ بڑا کلیئر ہو چکا ہے کہ بھائی نہیں، اصل میں پی ٹی آئی کو دبایا جا رہا ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ جتنی بھی میری ابھی لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ جو سمپتی کا لیول ہے وہ بالکل ٹاپ کے اوپر چلا گیا ہے، اور اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پہلے 100% پی ٹی آئی کے جیتنے کا چانس تھا تو اب 400% ہو گیا ہے۔ آپ نے بھی
8 फरवरी का जो दिन है वो फैसला कुन दिन होगा और आज से एक नई मुहिम, एक नई जो टारगेट है उसकी तरफ आगे बढ़ना है। वो टारगेट क्या है कि आपने वोट करना है, और वोट किसको करना है, इट्स अप टू यू। चीज़ें जो है वो आपके सामने हैं, आज का फैसला भी आपके सामने है। जो सिस्टम में बैठे हुए लोग थे वो आज बुरे तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं, और इमरान खान के बड़े नाकद भी आज इमरान खान की सफ़ों में आकर खड़े हो चुके हैं, और इमरान खान का जो प्लान सी है वो कामयाब हो चुका है। और वो प्लान यही था कि इनको नंगा करना है, सिस्टम को एक्सपोज करना है, लोगों को बताना है कि जो लोग इंसाफ की कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए हैं, जिन लोगों के ऊपर आप यकीन करते हैं, उनका असल किरदार जो है वो आपके सामने है। और काजी साहब का जो ये आज का फैसला है, ये पाकिस्तान की तारीख या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो एतमाद है, ये उसके लिए भी एक बड़ा दचका है। और ये जो फैसला है ये तारीख में या सुप्रीम कोर्ट की जो क्रेडिबिलिटी है और उसकी जो फैसले हैं उनमें से एक बदतरीन फैसले के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा, जब एक सबसे बड़ी और मशहूर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो उसका निशान उससे छीना गया। ये अयूब दौर में नहीं हुआ, ये ज़िया दौर में भी नहीं हुआ, ये मुशर्रफ दौर में भी नहीं हुआ, ये सब कुछ काजी साहब के दौर में हुआ है। और काजी साहब खुद जो है वो इंसाफ के मनसब पर बैठे हुए थे, जो बड़े सिविल लिबर्टी और आइन और कानून की बात करने वाले जज समझे जाते थे, खिलाए जाते थे कुछ हलकों में। आज उन हलकों ने भी उनके पीछे से हाथ उठा लिया है, और जो एक डोंग रचाया जाना था साफ और शफाफ इलेक्शन का वो आज एक्सपोज हो चुका है। आप इसके ऊपर क्या ओपिनियन रखते हैं वो ज़रूर जो है वो अपना कमेंट बॉक्स में आपने जाकर लिखना है। और इस फैसले के ऊपर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के सिवा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और मैं अगेन जो है वो आपसे एक माज़रत चाहूँगा कि हम समझे थे कि शायद फैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा और पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट में जीत होगी, लेकिन काजी साहब ने हमें गलत साबित किया और कहा कि भाई यहाँ कोई आइन नहीं है, यहाँ कोई कानून नहीं है, यहाँ कोई जो है वो असूल नहीं है, यहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पर कोई सिविल लिबर्टी नहीं है, यहाँ पर कोई शहरी आज़ादी नहीं है, यहाँ सब कुछ फिक्स है, तुम कीड़े मकोड़े हो और वही होगा जो हम करेंगे। और वही फैसला जो है वो हो गया। अल्लाह हाफ़िज़।